اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 یعنی 153 کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور آج اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ جو شہید ہوئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات ان کو مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن جو دوست ہمیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے ہم رپیٹ کر دیتے ہیں کہ آیت کا شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی۔ تو اس آیت کی نازل ہونے کی یہ وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جب صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہوئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اب مر گیا ہے اور یہ اگر زندہ رہتا تو دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے یہ جو ہے فائدہ اٹھاتا اور اتنی ساری نعمتوں سے وہ جو ہے نا محروم ہو گیا ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یعنی یہ ان کو جواب تھا کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائیں شہید ہو جائیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ اب یہاں پر پہلے حصے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اب جو شہید ہے اس کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مر جاتا ہے اس کے بارے میں احادیث کے اندر کیا آتا ہے اور اس کی کیا افضلیت ہے، کیا شان ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت والے دن اللہ کے پاس لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا اے ابن آدم تجھے جو مقام ملا ہے کیا تو اس مقام سے راضی ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ جی ہاں یا اللہ میں اپنے اس مقام سے جو مجھے جنت کے اندر ملا ہے میں راضی ہوں۔ اب اللہ فرمائے گا اگر کوئی تیری اور خواہش ہو تو بتا، تو وہ کہے گا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں دنیا میں 10 دفعہ واپس پلٹوں اور پھر 10 دفعہ شہید ہو جاؤں اور پھر تیرے پاس پلٹ کر واپس آؤں۔ یعنی اس نے جو شہادت کا درجہ ہے وہ دیکھ لیا اور دیکھ کر پھر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں واپس پلٹ کے جو ہے نا دنیا میں آؤں پھر شہید ہو جاؤں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس دنیا سے چلا جائے گا اور پھر وہ جنت میں ہوگا، اسے طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہوں گی، اور پھر اسے جب اللہ پوچھے کہ اگر تیری کوئی اور خواہش ہے تو وہ کہے گا میری کوئی خواہش نہیں۔ لیکن ایک شہید وہ واحد شخص ہے دنیا کا جو اللہ کے پاس جائے گا تو جب اللہ اس سے پوچھے گا کہ تیری کیا خواہش ہے اس جنت کی نعمتوں کے علاوہ کوئی اور تجھے چاہیے چیز تو بتا، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے
دوبارہ دنیا میں واپس بھیج اور میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤں اور دوبارہ پلٹ کر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شہید اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، یعنی جو ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس کے 70 خاندان کے وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو، یعنی جو گناہ گار ہوں گے، جو نیک ہوں گے تو پھر ان کے تو وہ تو اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ سفارش اس کی ہوتی ہے اگر کوئی بچہ نالائق ہے، پاس نہیں ہو رہا، تو پھر ماں باپ جا کے سفارش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کس طریقے سے پاس کر کے میٹرک کی ڈگری جو ہے نا وہ دلوا دیں۔ اور اگر کوئی نوکری تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کا قد پورا نہیں، کسی کی چھاتی چھوٹی ہے یا اس کے جسم کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے اسے نوکری پر نہیں رکھا جا رہا، پھر اس کے چاچو ماموں یا کوئی بھی سفارش کرتا ہے کہ ہمارا بچہ ہے، اس کا یہ عیب نہ دیکھیں بلکہ اسے جو ہے نا بھرتی کر دیں اور اسے نوکری دے دیں۔ اگرچہ ایسی نوکری لینا یہ بھی حرام ہے، اور جو تنخواہ اس سے لی جائے گی ساری زندگی وہ خود بھی حرام کھائے گا جو سفارش ہے یا مال و دولت دے کے بھرتی ہوگا، اور اپنے گھر والوں کو بھی حرام کھلائے گا۔ تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک ضمنی بات ہم نے عرض کر دی کہ جو شہید ہے وہ 70 ایسے لوگوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے قریبیوں کی سفارش کرے گا جو گناہ گار ہوں گے، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو 70 لوگ جو ہیں، شہید خود تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو بھی اپنی سفارش کے ساتھ جو گناہ گار ہوں گے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں حضرت امام حسین کا، جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، جیسے فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اسی طرح حضرت امام حسین تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب وہ کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے اور ان کے صدقے کتنے لوگوں کو جنت ملے گی۔ تو اس طرح 70 لوگ جو ہے گناہ گار، وہ ایک شہید کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب شہید کی تعریف کیا ہے؟ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔ احادیث کے اندر 40 قسم کے لوگوں کو شہید کہا گیا ہے، اور بعض میں اس سے کم۔ اور حقیقی جو شہید ہے وہ شہید ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں کفار سے لڑتا ہوا، تلوار کے ساتھ، بندوق کے ساتھ لڑتا ہوا زخمی ہو جائے اور زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جائے، یا وہاں پہ میدان کے اندر شہید ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شہید، جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں مر گیا، اسے شہید کہتے ہیں۔ اور شہید جو دوسری قسمیں ہیں کچھ، یہ تو ایک حقیقی قسم ہے۔ دوسری فرمایا گیا کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے بچہ اپنے گھر سے نکلا اور علم دین حاصل کر رہا تھا اور وہاں پہ شہید ہو گیا، وہاں پہ مر گیا۔ جیسے چند ایک دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، ایک مدرسے کا بچہ مدرسے میں کرنٹ لگنے سے مر گیا۔ اب وہ گھر سے کس لیے آیا تھا؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور پھر راستے میں ہی یا وہاں جہاں پڑھ رہا ہے وہاں ہی شہید ہو گیا، تو اس کو بھی اللہ شہیدوں میں اٹھائے گا۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی کسی چھت کے نیچے بیٹھا تھا اور چھت جو ہے اس کے اوپر گر گئی اور وہ لوگ ادھر مر گئے
جس طرح 2005 میں کشمیر میں، ہزارہ میں اور اسلام آباد اور اس طرح مختلف جو پاکستان کے حصے تھے جہاں پہ زلزلہ آیا اور لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور لوگ یقیناً اکثر روزوں سے ہوں گے اور روزے کی حالت میں وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہ لوگ بھی یقیناً اللہ کے نزدیک شہید ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی جل کر مر جائے، کسی کو آگ لگ گئی اور آگ سے وہ مر گیا، اس کو بھی اللہ قیامت والے دن شہیدوں میں اٹھائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فرمایا کہ اگر کوئی ڈوب کر مر جائے، یعنی کوئی دریا میں ڈوب گیا، اس کو بھی شہیدوں میں جو ہے لکھا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا تھا اور اسی حالت میں وہ عورت مر گئی تو اس عورت کو بھی اللہ جو ہے قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو یہ جو ہے شہداء کی کچھ حقیقی قسم تو وہ ہوگی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پہلے زمانے میں تلوار کے ساتھ اور آج کے زمانے میں گولیوں اور رائفل جو بھی اسلحہ ہے وہ اللہ کی راہ میں مر گیا تو وہ شہید ہوگا۔ لیکن یہاں پہ یہ ایک حدیث شریف میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا ایک حدیث کا پوائنٹ ہی بیان کریں گے، حدیث طویل ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اللہ اسے پوچھے گا کہ تو نے کون سا اچھا عمل کیا ہے، تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں تیری لیے جو ہے وہ کفار سے لڑا، ان سے جنگ کی اور تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں بلکہ تو نے مال غنیمت یعنی مال حاصل کرنے کے لیے، یہ شہرت کے لیے وہ جنگ کی تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے اور بڑا پہلوان کہیں گے، لہذا تمہارے پاس میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کی جتنی بھی کتب ہیں ان کی شروع میں یہی حدیث لکھی جاتی انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے، کہ اگر نیت اچھی ہے تو پھر شہید کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام اور یہ درجے عطا فرمائے گا۔ آگے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو اب جو شہید مرتا ہے اس کے ساتھ اسے دنیا سے کیسے رخصت کرتے ہیں، اور وہ زندہ ہے تو پھر اسے دفن کیوں کرتے ہیں، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم عرض کرتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے اس کی چند ایک مسائل ہیں۔ شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کے کپڑے نہ اتارے جائیں، بلکہ جس حالت میں وہ شہید ہوا ہے، یعنی جس لباس میں، اگر فوجی وردی میں مر گیا تو اس کو اسی صورت میں جو ہے دفن کر، اس کی وردی اتارنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کوئی کپڑوں میں مر گیا تو اس کے کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں اور اسے کفن پہنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ جو شہید ہو جائے اسے جو ہے وہ نہلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا جیسے میرا بندہ شہید ہوا، اس کا خون نکلا، ویسے ہی اسے تم جو ہے میرے پاس بھیج دو۔ اور یہ ہے شہید۔ اور پھر اسے جہاں تک دفن کرنے کی بات ہے تو اسے قبر میں دفن بھی کیا جائے گا، اور باقی جتنے احکامات ہیں، جس طرح باقی کوئی لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیویاں ایک عدت کے بعد جو ہے وہ شادیاں کر لیتی ہیں تو وہ شادیاں بھی جو ہے نا کر سکتی ہیں۔ اب اس سے یہ کو مراد نہ رہے کہ شہید زندہ ہے لہٰذا اس کی بیوی بھی ہے وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور شہید زندہ ہے اس کی جائیداد بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ زندہ وہ کیسے ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کی روح کچھ نورانی چڑیاں جو ہیں جنت کی
وہ ان کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور وہ جو روح ہے وہ پھر جنت میں گھومتی رہتی ہے، اور وہاں جو ہے رزق بھی جو ہے ان کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ شہید کے حوالے سے کچھ ہماری گفتگو تھی، جس پر ہم نے قرآن و حدیث کی دلیل دیے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اور اللہ کے نزدیک جو ہے انہیں رزق بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہی پیغام ہے کہ جب عام شہید زندہ ہیں تو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے کربلا میں اور سرکار کے ساتھ شہید ہونے والے صحابی وہ سارے زندہ ہیں۔ تو جو زندہ ہو اس کا ماتم کرنا، اس کو پیٹنا، اس کو رونا، اس کو دھونا یہ جائز نہیں ہے۔ جب کوئی عام آدمی مر جائے تو شریعت اس پہ آہ و بکا کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس پہ پیٹنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جب کوئی شہید مر جائے اس کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنی جان قربان کر دی ہے۔ تو ہم ہائے حسین نہیں کرتے، ہم واہ حسین کہتے ہیں۔ کچھ لوگ آہ حسین کہتے ہیں، ہم واہ حسین کہتے ہیں کہ حسین جو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی لیکن اپنے نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ جب انہوں نے علی اصغر، علی اکبر ان کے سامنے شہید ہو گئے، تو جب انہوں نے آہ و بکا نہیں کی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے نوجوان بھائی ان کے سامنے شہید ہو رہے تھے، جب انہوں نے اس طرح رونا دھونا نہیں مچایا بلکہ وہ اللہ کا شکر ہی کرتے رہے، آخری وقت تک نماز ہی پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں آج 1400 سال بعد جو ہے ہم رونا دھونا شروع کر دیں؟ تو یہ رونا دھونا جو ہے شہداء پر، یہ عام لوگوں پر جائز نہیں، اسی طرح شہداء پر بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق دے، اور حق کا جو راستہ ہے اس پہ اللہ چلنے کی توفیق دے۔ اگر دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر کوئی اسلامی سوال ہے تو وہ بھی ہم سے آپ کر سکتے ہیں، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور مزید آپ ویڈیو ہماری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس فیملی کا حصہ بن جائیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔